جابر کی ہانڈی میں جاتا ہے تو اتنا بڑا لشکر سہراب ہو جاتا ہے۔ اگر یہی لعاب جابر کے آٹے میں جاتا ہے تو پورا لشکر روٹیاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر یہی لعاب قتادہ کی آنکھ میں لگ جاتا ہے، میں اشارے صرف دے رہا ہوں کیونکہ اشارے ممکن آپ اتنا سمجھے، اگر یہی لعاب قتادہ کی آنکھ میں لگ جاتا ہے، ایک جنگ کے موقع پر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی ہے۔ قتادہ اپنی آنکھ لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی دنیا کا انسان ہوتا تو کہتا آپریشن کرا، جڑی بوٹی کا استعمال۔ اور یہاں لگ رہا ہے کہ جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ عزیزم، حافظ محمد عمر مستقبل کا عالم دین، خلیفہ حضرت مولانا حمید اللہ اور فیضان ملن میاں کا نام ہے عزیزم محمد عمر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہزادے ہیں، اکلوتے فرزند ہیں جناب ہمارے بھائی محمد علی صاحب، اور محمد علی بھائی کا تو جواب نہیں بھائی ماشاءاللہ۔ کیا پیر و مرشد کا فیضان ساون بھادو بن کر ان پر برس رہا ہے، اور انشاءاللہ برستا رہے گا، اور اسی عقیدت اسی محبت کا اظہار ہر موقع پر یہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ یہ کہتے ہیں اے حمید اللہ، اے میرے پیر صاحب کے جانشین، تم آگے بڑھو، گھبراتے کیوں ہو؟ پیر کی دعا سے رب مجھے عطا کرتا رہے گا، میں پیر کے نام پہ لٹاتا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، پیر کا کرم ہو رہا ہے، رب مجھے دے رہا ہے۔ اب پیر کی دعا سے جو دولت مل رہی ہے، اگر سرکار سراوا کے نام پر، قطب عالم کے نام پر، غوث اعظم کے نام پر، اپنے پیر و مرشد کے نام پر نہ لٹاؤں گا تو پھر کہاں لٹاؤں گا؟ اب انہی کے ساتھ دادے جس کا نام عمر ہے، میں دعا کرتا ہوں مولا اسے جذبہ عمر عطا کر دے، جیور عمر عطا کر دے، صدقہ عزم عمر عطا کر دے، اور مستقبل تابناک ہو، تاکہ جو ہمارے بھائی محمد علی صاحب، صوفی محمد علی صاحب جس خدمات کو انجام دے رہے ہیں، مستقبل میں عمر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر و مرشد کے عرس اور دیگر تقریبات میں یہ کہتے نظر آئیں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہوگا ہرگز، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ چونکہ وہ کم عمر کے بچے ہیں، اور اب میں بڑوں تک پہنچ رہا تھا، شعر و ادب کے حوالے سے بھی بڑے، عمر کے اعتبار سے بھی بڑے، اور ہمارے محترم شکیل صاحب بھی ادھر تشریف رکھتے ہیں، مکمل طور پر یہ ساتھ نبھا رہے ہیں۔ سبھی حضرات کا میں حضرت مولانا حمید اللہ صاحب عرس کمیٹی کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش یہی ہے کہ مکمل طور پر بیداری کا سلوک پیش کرتے رہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں عزیز محمد عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق الرسولہ النبی الامین المکین۔ خطبے کے بعد جس میں نے آیت کریمہ کا پڑھنے کا سعادت حاصل کری ہے، رب تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، دنیا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے۔ کہ مجھے حیرت اور استقامت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جس کی مثل کوئی ذات نہیں، اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ وہ کیسی ذات ہے؟ وہ اگر کھارے کنویں کے اندر صرف اپنے منہ کا تھوک، جسے ہم لعاب کہتے ہیں، اپنے منہ کا لعاب اگر کسی کھارے کنویں کے اندر ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی وہ کنویں میٹھے کے میٹھے ہی رہے، انہیں کوئی کھارا نہ کر سکا۔ جبکہ ایک گلاس میں آپ 10 دن تک پانی رکھتے ہیں تو اس کی لذت، اس کی رنگت دونوں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن یہ میرے نبی مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ جس بھی کنویں میں انہوں نے اپنا لعاب ڈالا کہ میٹھا تھا، کھارا تھا تو میٹھا ہو گیا، سوکھا تھا تو وہ کنواں پانی سے لبالب بھر گیا۔ ایک لعاب ہے جو میٹھا بھی کر رہا ہے، ایک لعاب ہے جو پانی بلا رہا ہے، ایک لعاب ہے اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اپنے منہ کا تھوک کسی کے منہ میں ڈال دے تو اس کے منہ سے علم و حکمت کی باتیں جاری ہو جائیں۔ ایک لعاب ہے جو میٹھا بھی کر رہا ہے، ایک لعاب ہے جو پانی بھی لا رہا ہے، ایک لعاب ہے جو کسی کا علم و حکمت بھی دے رہا ہے، ایک لعاب ہے جو کسی کا منہ بھی جلا رہا ہے۔ ملک شام کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شامی کا کسی نے چہرہ جلا ہوا دیکھا، اس سے کہا تو بڑا خوبصورت تھا، تیرا منہ کیسے جل گیا؟ اس نے کہا کہ صدیق و فاروق کی گستاخی کرتا تھا۔ ایک دن خواب میں میرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں، صدیق و فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہماری توہین کر کے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، تو حضور نے غصے سے تھوک دیا۔ تو خواب میں اس کا منہ کیا جلا؟ جب نیند سے بیدار ہوا تو اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ آپ اندازہ تو کریں اگر یہی لعاب جابر کی ہانڈی میں جاتا ہے تو اتنا بڑا لشکر سہراب ہو جاتا ہے، اگر یہی لعاب جابر کے آٹے میں جاتا ہے تو پورا لشکر روٹیاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، اگر یہی لعاب قتادہ کی آنکھ میں لگ جاتا ہے، میں اشارے صرف دے رہا ہوں کیونکہ اشارے ممکن ہے آپ اتنا سمجھے، اگر یہی لعاب قتادہ کی آنکھ میں لگ جاتا ہے، ایک جنگ کے موقع پر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی ہے، قتادہ اپنی آنکھ لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، اللہ اکبر۔ کوئی دنیا کا انسان ہوتا تو کہتا آپریشن کرا، جڑی بوٹی کا استعمال کر، میں قربان جاؤں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر۔ انہوں نے قتادہ کی ڈیلا کا ہاتھ میں لیا، لعاب لیا، قتادہ کی آنکھ پہ لگایا، آنکھ کا ڈیلا رکھ دیا، آنکھ اپنے آپ جڑ گئی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ پہلے میں اس آنکھ سے جتنا دیکھتا تھا لعاب مصطفیٰ کی برکت سے اس سے زیادہ دیکھنے لگا۔ اسی لعاب کی بات چل رہی ہے، اسی لعاب کی بات چل رہی ہے، اس تھوک مبارک کی بات چل رہی ہے۔ خیبر کا موقع ہے، جنگ خیبر کا موقع ہے۔ حضور نے کہا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا رسول ہوگا اور اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ رات صحابہ نے بے چینی میں گزاری، بے قراری میں گزاری کہ کل کیا ہوگا۔ کل جس کو جھنڈا ملے گا اس کو 3 فضیلتیں ملیں گی، پہلا تو وہ فاتح خیبر ہوگا، دوسرا محب کی سند پائے گا، تیسرا محبوبیت کی بھی سند پائے گا۔ اس لیے رات کو صحابہ سوئے نہیں، تو صبح حضور کہتے ہیں کہ پنجوں کے بل پہ کھڑے ہو کر کے دکھاتے ہیں میں بھی آیا ہوں، میں بھی آیا ہوں، تاکہ خدا نہ خواستہ حضور کہتے ہیں میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں۔ صحابہ پنجوں کے بل پہ منہ اس لیے دکھا رہے تھے تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں ذہن میں سے نکل جاؤں تو یاد آ جاؤں، تاکہ پرچم مجھے ملے۔ لیکن حضور کی شان ہے نا، انتخاب مصطفیٰ کا مقام الگ ہے۔ ہمارے انتخابات منہ دیکھ کر ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا انتخاب ساتھ دیکھ کر ہوتا ہے۔ وہ جو پنجوں کے بل پہ سامنے کھڑے تھے، مصطفیٰ نے سب پہ نظر ڈالے، پھر فرمایا علی علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں، ان کے آنکھوں میں آشوب چشم ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ مصطفیٰ کا صلاۃ و تسلیم کا انتخاب پر قربان جائے۔ اگر آپ نے کسی مقرر کا انتخاب کیا، فون آ گیا کہ بیمار ہیں، تو آپ آدمی تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ بیمار آدمی تقریر نہیں کر سکتا۔ تقریر کے لیے جتنی طاقت کی ضرورت ہے، جنگ کے لیے اس سے زیادہ طاقت کی ضرورت ہے۔ وہ اور ہیں جن کی بیماری کی وجہ سے فیصلے بدل جایا کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان وہ ہے۔ میرے امام کہتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب
میرے امام کہتے ہیں وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اندازہ تو کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دوانوں، جیسے ہی کہا گیا کہ علی بیمار ہیں اور ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہیں، اور بیماری بھی کون سی تھی؟ پیٹ کا درد نہیں، سر کا درد نہیں، پیر کا درد نہیں، سب سے مین چیز آنکھ کے اندر آشوب ہے، آنکھیں لال لال ہیں، آنکھیں کھلنے کو تیار نہیں ہیں۔ جیسے ہی میرے مولا تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں علی کیا؟ حضور نے پوچھا علی کیا ہوا؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ علی نے لعاب، حضور نے لعاب لیا، علی کی آنکھ پہ لگایا۔ علی نے کہا کہ اس کے بعد سے مجھے کبھی آنکھ کی تکلیف نہیں ہوئی۔ اگر لعاب مصطفیٰ پہ بات چلتے رہے تو سارا وقت اسی میں نکل جائے۔ حضور کے تھوک کی یہ شان ہے تو حضور کے پسینے کا کیا عالم ہے کہ اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑا خوبصورت جو ہوتا ہے اسے پسینہ نکلتا ہے تو بدبودار نکلتا ہے، پھر پسینہ اسے بے ترتیب نکلتا ہے۔ میں تھوڑا کھل کے تفسیرہ کرنا چاہتا ہوں۔ پسینہ نکلتا ہے تو بغل سے نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو جانگ سے نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے جوڑ جانگ جہاں ملتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے۔ اب زبان حیا خاموش ہے، کہاں کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ میرے نبی کی خوبصورتی ہے، یہ میرے نبی کا پسینہ ہے۔ نبی کو کبھی بھی پسینہ بے ترتیب نہیں نکلتا تھا اور نکل کر کے کبھی بہتا نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کو جب بھی پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پہ آ کر ایسے جم جاتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر سونے کے موتی ٹاک دیے ہو۔ اس لیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نبی کے گرتے ہوئے پسینے کو شیشی میں لیا، جس نے بھی کہا یہی کہا کہ ہم نے نبی کے جسم سے سمیٹ کر کے پسینہ لیا۔ اب آپ اندازہ تو کریں، تکبیر، نعرے رسالہ، شہیدان کربلا، اسیران کربلا، فیضان راجشاہی، فیضان ابراہیمی، فیضان علیمی، صاحب سجادہ مولانا حمید اللہ راجشاہی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت مقرر، بہترین ماشاءاللہ۔ اب آپ اندازہ تو کریں جس کا پسینہ بے ترتیب نہ نکلتا ہو اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا، اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کی زلفیں کبھی زندگی میں نہیں بکھری، نبی کی بھویں گہری گہری باریک تھی اور آپس میں ملی ہوئی تھی، دور سے دیکھنے میں الگ الگ لگتی تھی، پاس سے دیکھنے میں ملی ہوئی لگتی تھی۔ حضور کا گول گول چہرہ تھا، مگر حضور کا گول گول چہرہ تھا اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا خوبصورت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کسی نے کہا کہ ہندوستان کی تلوار کی طرح چمکتا ہے، منع کر دیا گیا نہیں نہیں، ہندوستان کی تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح چمکتا ہے، کیونکہ چاند گول ہوتا ہے اور تلوار لمبوتری ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا چاند کی طرح چمکتا ہے۔ اب بات میں یہ کرنے چلا ہوں، حضور کی آنکھیں بھی تھی مگر ہماری آنکھوں کی طرح نہیں، اتنی خوبصورتی تھی، اس کی خوبصورتی کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ نیچے دیکھتی تھی تو تحت الثری تک دیکھتی تھی، اوپر دیکھتی تھی تو لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیا کرتی تھی۔ حضور کی ہاتھوں کی شان یہ تھے کہ جس طرف اٹھ گیا ہاتھ مبارک، میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جسم پہ اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اگر پیاسوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے اور پانی نہیں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نتیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری باہوا، ہاتھوں کی شان یہ ہے، پیروں کا مقام یہ ہے۔ اب دھیان سے سننا فرید نگر کے مسلمانوں، یہ میرے تقریر کا عنوان نہیں، یہ میری تقریر کی تمہید ہے۔ اب دھیان سے سننا مسلمانوں، حضور کے پیروں کی شان یہ ہے کہ حضور مٹی پہ قدم رکھتے ہیں تو پیر کا نشان نہیں پڑتا، پتھر پہ رکھتے ہیں تو پڑ جاتا ہے۔ حضور کی زبان کی شان یہ ہے، حضور درختوں کو بلاتے ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ میں درخت جھومتے ہوئے آتے ہیں، پھر فرماتے ہیں تو واپس چلے آتے ہیں۔ حضور پہ پتھر درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور پہ درخت درود و سلام پڑھتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیہ شجر کی ہے، درخت جن کو سلام کرے، پتھر جن کو سلام کرے۔ میرے نبی نے یہاں تک فرما دیا ہے جب میں بچپنے میں اپنی امی کے ساتھ مدینہ شریف آیا تھا تو جن پتھروں نے مجھے سلام کیا تھا میں انہیں آج تک پہچانتا ہوں، میں انہیں آج تک پہچانتا ہوں۔ جو پتھروں کا سلام سنے اسے محمد الرسول
رسول اللہ کہتے ہیں، جو درختوں کو بلائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو کھارے کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو اشارہ کر کے چاند و ٹکڑے کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پہ ہاتھ رکھ دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہاتھ رکھ کے زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو نابیناؤں کو بینائی دے دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو مردوں میں جان ڈال دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو بیمار پہ ہاتھ رکھ کے شفا دے دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو آسمانوں پہ جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جبریل کے آگے جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کا سفر سبحان الذی اسرا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی بیعت ان الذین بایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کا ترجمان ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کا چلنا لا اقسم بہذا البلد ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى جس کا دیکھنا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، والنجم جس کا سفر سیاہ ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو لامکہ پہ جاتا ہے جب واپس آتا ہے تو زنجیر بھی ہلتی ہے بستر بھی گرم رہتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو سو جائے تو معراج منالی وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دے تو چہرہ چاند کی طرح چمک جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دے تو چہرہ چاند کی طرح چمک جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پاگل اونٹ جہاں آ کر درست ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لڑتا ہوا کو جو ملا دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وہ ہاتھ پھیر دے کسی کے سر پر تو لوگ سال سال بھر بال نہیں کٹواتے تھے، ان ادب کرنے والوں کا جس کا ادب اس شان سے کیا جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کا جلوہ دیکھنے جبریل سترہ سے آتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کے دروازے سے موت کو ٹال دیا جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کے اشارے سے کائنات کا نظام بدلتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی نگاہیں اٹھنے سے قبلہ بدل جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر کعبہ جھومتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر ان کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا آتی ہے کبھی مریم آتی ہے کبھی آسیہ آتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر عرش والے فرش پر آتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر بت گوندے مکر جاتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شرافت کی خیرات مانگتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کر جس کی نام کی برکت سے نجات پاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کو خدا بھی پیار سے تکتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو ام مامت کی بیمار بکری کو ہاتھ ٹچ کر دے تو اسے شفا مل جاتی ہے، وہ 5 بکری سے دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو بیٹھ جائے دسترخوان پر تو کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، کہ سارے نبی اپنی اپنی ادوار میں اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے اپنے نام کا کلمہ سب کو پڑھاتے ہیں لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ کسی اور کا نہیں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی جس کا کلمہ پڑھے وہ محمد الرسول اللہ، عرش پہ جس کی میثاق لی جائے وہ محمد الرسول اللہ، جنت کے دروازوں پہ جس کا نام ہے وہ محمد الرسول اللہ، حوروں کی پتلیوں پہ جس کا نام ہے وہ محمد الرسول اللہ، جبریل کو قرار جس کے نام سے آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ، کرسی جس کے نام سے مزید ہے وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، یہ داتاؤں کا داتا، یہ تاجداروں کا تاجدار، یہ آقاؤں کا آقا۔ ہاں ہاں، جبریل یہی بھیک مانگے، میکائیل یہاں دامن پسارے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کا دامن یہیں سے بڑھتا ہے، جس کو جو ملتا ہے یہیں سے ملتا ہے، بلکہ تقدیر بھی یہیں سے بڑھتی ہے، بلکہ تقدیر کی تقدیر بھی یہیں سے بڑھتی ہے، اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اخواص جہاں بھیک مانگتے ہیں قطار لگا کر کونوں مکان جس کے دروازے کے ترکی اجاگر ہیں وہ محمد الرسول اللہ، کائنات حیرت میں ہے، یہ کیسا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کو کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں۔ نعرے تکبیر،
نعرہ رسالت، حضور کی آمد، حضور کی آمد، دیدار کی آمد، فیضان راجشاہی، فیضان ابراہیمی، فیضان علیمی. یہ فیضان علی میں بول رہا ہے، یہ فیضان علی میں بول رہا ہے، یہ فیضان علی میں بول رہا ہے، یہ فیضان حمید اللہ بول رہا ہے. فیضان علیمی، فیضان علیمی، صاحب سجادہ مولانا حمید اللہ شاہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کائنات حیرت میں ہے، یہ کیسا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں. اس کو کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں. کیا اسے خدا مانے، کیا اسے رب مانے. اتنا بڑا یہ، اتنا عظیم ہے یہ، سب کو دینے والا ہے یہ، سب کی بگڑی بنانے والا ہے یہ. اب اس جیسا کوئی دکھتا نہیں. بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جو سب سے بڑا تھا، اذان ہوئی، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا، کہا سبحان ربی الاعلی. ہمیں پتا چلا ان جیسا تو کوئی تھا نہیں. کہا سبحان ربی الاعلی، سب سے اعلیٰ ہے میرا رب جو پاک ہے. پھر انسان کو پتا چلا جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے، جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. محمد الرسول اللہ جس کے آگے جھکتے ہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں. جب رسول اللہ کی یہ شان ہے تو اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.